بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، 286 آیات، اور قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ یا سورہ النصر ہے یا سورہ کوثر ہے، 3 آیتیں۔ مگر یہ کس نے کہا جو چھوٹا نظر آئے اسے حقیر مانا جائے، اور یہ کس نے کہا ہے جو لمبا نظر آئے اسے معتبر مانا جائے۔ قد فٹوں سے نہیں ناپا جاتا، انچی ٹیپوں سے قد نہیں ناپا جاتا۔ دور ویسے بھی پیکنگ کا ہے، ملمہ کاری کا ہے، جی حلیوں کا دور ہے۔ جس کا اچھا حلیہ ہے اتنا ہی وہ اچھا ہے، اور جس کا بیچارے کا حلیہ اچھا نہیں ہے تو اس کو سلام کا جواب بھی صحیح نہیں ملتا۔ جو بڑی گاڑی سے اتر رہا ہوتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے، جو بیچارہ پیدل چل رہا ہوتا ہے اس کا کوئی احترام نہیں کر رہا ہوتا۔ لوگ آج قابلیت کی بنیاد پر احترام نہیں کروا رہے، حلیوں سے احترام کروا رہے۔ جملہ اہل ادب کو میری نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں، جناب ڈاکٹر محترم استاد ادیب اسد علی حریب صاحب کو ہو سکتا ہے کہیں تشریف فرما ہو، تو اہل ادب کو میں ایک جملہ دیا کر رہا ہوں، اسلام حلیوں کا نام نہیں ہے، رویوں کا نام۔ سلوات پڑھیں گے محمد۔ آج دنیا حلیوں سے احترام کرواتی ہے، کپڑے اچھے پہن کے، گاڑیاں اچھی رکھیں۔ گاڑیاں کا ہے، میں نے داڑیاں بھی کہہ سکتا ہوں۔ ایک سلوات پڑھنے ذرا محمد۔ لہذا قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ مبارکہ بقرہ، اور سب سے چھوٹا سورہ سورہ النصر۔ یہ جگہ جو ہے جہاں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، یہ دید بدلنے کی جگہ ہے، یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں جو آ کر بیٹھتا ہے اسے چشم سر سے نہیں بلکہ چشم جان سے دیکھنا ہوتا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا ہوتا ہے۔ دقت چاہوں گا جانے گرامی، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرہ شروع کیا، دیکھو مولانا کو شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نعرے وارے لگا کے چڑھا تو دیتے ہیں۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان کے چڑھانے میں آؤں تو اتنا سا یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ بھئی اہل دقت بیٹھے ہیں، ملتان کا منتخب مجمع ہے، منتصب مجمع ہے۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی نا، حسین اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ مرحبا سلامت۔ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو بصارت تو ہے ہی، بصیرت عطا کی جاتی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان حسین ابن علی کو 70 سال سے سن رہا ہو اور اس کے اندر حسینیت نہ ہو۔ 2 گھنٹے تک اگر میں گلاب فروش کے تکیے پر بیٹھ کر آ جاؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جس نے ساری زندگی مجلس میں گزاری ہو وہ مجلسی کیوں نہیں ہے؟ حسینی کیوں کر نہیں ہوا؟
کیسے ممکن ہے بے وفا ہو جائے یہ جو سالوں سے حضرت کی وفا کو سنتا آ رہا ہے؟ لہٰذا میں اپنے بچوں اور جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی قوم کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ شیعہ قوم میں یہ کمزوری ہے، شیعہ قوم میں یہ کمزوری ہے۔ حضرت آیت اللہ خمینی کو دیکھا ہے، خامنہ صاحب کو دیکھا ہے، حسن نصر اللہ کو دیکھا ہے، سید حسن نصر اللہ اپنے قوم کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ سید حسن نصر اللہ لبنانیوں کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ آیت اللہ خامنہ ایرانیوں کی تعریف کر کر کے تھکتے نہیں ہیں، صحیح کرتے ہیں وہ۔ میں پاکستانیوں کی برائی کیوں کرتا ہوں؟ میں اپنی قوم کی برائی کیوں کرتا ہوں؟ میری قوم میں کسی سے کوئی کمی نہیں ہے، بے شک حضرت کوئی کمزوری نہیں ہے، کمزوریاں انفرادی ہوتی ہیں۔ ہماری قوم کی تصویر ساری قوموں میں ممتاز ہے، اور خاص طور پر جو ماتمی اور عزادار ہوتا ہے، مجھے بڑا پیار ہے ان پولیٹیشنز، ان سیاستدانوں سے جو اپنی تشیع کا اظہار کرتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں ابھی پچھلے دنوں ہوا، خان صاحب ہمارے گھر آئے، میں نے ان کی بازو پہ یا علی مدد باندھا، جی ہاں جی ہاں لوگوں نے کہنا شروع کیا جی انہیں کچھ چاہیے۔ مجھے کیا چاہیے؟ تو میرے گھر کو چل کر آیا، میں تو نہیں گیا کسی گھر۔ وہ میں اور آپ جس دروازے سے وابستہ ہیں وہاں چل کے ہی تو آتے ہیں۔ تو ہم نے خان صاحب کے بازو پہ یا علی مدد باندھا ہے نا۔ تو ایک صاحب کہنے لگے جی کوئی مطلب ہوگا، تو وہاں نشر پار کی مجلس میں بھی میں نے یہ جملہ کہا، یہاں بھی آپ تکرار کر رہا ہوں جی، میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس کرسی سے اونچی کرسی نہیں ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ ہمیں کچھ چاہیے، کیا ملے گا؟ اس سے اونچا کچھ چاہیے، اس سے بڑی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ہمیں کون کیا دے گا؟ اور میں تو اپنے محترم شاعر بزرگوار کو دو مصرے ہدیہ کر رہا ہوں، اگرچہ غزل کے 2 مصرے ہیں، مگر بہرحال جو میری غزل نہیں بزرگ کا کلام ہے۔ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، اور سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ دقت چاہوں گا ہماری تصویر تمام قوموں میں، خاص طور پہ عزادار جو ہوتا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے عرض کر رہا تھا، چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہ جو لوگ جن کے گھروں میں عزاخانے ہیں، جن کے گھروں میں مجلس ہوتی ہے، جن کے گھروں میں عزاخانے ہیں، جن کے گھروں میں مجلس ہوتی ہے، جو ماتمی ہے جی، وہ زیادہ سچا ثابت ہوگا اپنی قوم سے۔ جن کے گھروں میں نہیں ہے میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ اپنے گھر میں بنائیں، اپنے گھر کے چھت پہ علم بجائیں۔ عزیزان گرامی، جو خاندانی عزادار لوگ ہیں، سبھی آپ سب ہیں، وہ بے وفا ثابت نہیں ہوگا۔ اسے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم نے سنیوں کو تو شیعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کسی شیعہ کو سنی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا میں نے بہت دیکھے ہیں شیعہ سنی ہوتے ہوئے۔ کہنے لگے مولانا کیسے؟ ہم نے تو نہیں سنا۔ میں نے کہا جی میں نے بہت سنا ہے، یہ ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران، یہ ہمارے سیکریٹریز، یہ ہمارے وزیر، یہ ہمارے سیاستدان جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اپنی دنیا کی خاطر، پیسے کی خاطر، کرسی کی خاطر۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ پریشان اور پشیمان تو وہ ہوں کہ جو انہیں مانتے ہیں کہ نہ جہاں علم ہے نہ تقویٰ ہے۔ مجھے اور آپ کو تو سینہ چوڑا کر کے کہنا چاہیے میں علی کا ماننے والا ہوں، میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں۔ لہٰذا مجھے وہ سیاستدان چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں اچھے لگتے ہیں، جو جرأت سے بات کرتے ہیں، فخر ہے ہمیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ جو جسے سمجھ میں آئی ہے سنیت وہ سنی ہے، ہمیں شیعت سمجھ میں آئی ہے ہم شیعہ ہیں۔ اور یہ مجلس ہی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم سمجھائیں، دعوت دیں، سمجھائیں، بتائیں کہ اس مکتب کی خوشبو سے بھی آشنا ہو۔ ساری دنیا میں سب سے اچھی تصویر آپ کی ہے، سب سے اچھی تصویر آپ کی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہے، غیر مسلم مان رہے ہیں، غیر مسلم مان رہے ہیں۔ میں لندن ایئرپورٹ پر اترا، اسی ہولیے میں تھا اور اسی ہولیے میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں۔ بی بی معصومہ قم نے یہ لباس دیا ہے، کسی کی بدتمیزی سے اتاروں گا نہیں۔ میں اترا لندن ایئرپورٹ پر اسی ہولیے میں تھا، کچھ انگریز آگے سے گزرے، دیکھتے ہوئے پھر واپس پلٹ گئے، کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ تو بہرحال میں اردو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، وہ کہنے لگے یہ کیا پہنا؟ میں نے کہا یہ مسلمان علماء کا لباس۔ تو کہنے لگے مسلمان عالم ہے؟ میں نے کہا جی مسلمان جو دانشور ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ لباس ہے۔ تو اب جملہ سنیں، ایک خاتون تھی کہنے لگی پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟
نے سینہ چوڑا کر کے کہا کہ میں پروفٹ کے گھر والوں کو مانتا ہوں، سینہ چوڑا بھی دوستوں کا ہم احترام کرتے ہیں، مگر پیروی ہم گھر والوں کی کرتے ہیں۔ کہہ جی ہاں وہ جو پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں نا وہ بہتر مسلمان ہیں۔ یہ خیر مسلموں کی رائے ہے۔ جی مسلمانوں نے، یعنی جن مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کو بند گلی میں لے جا کے کھڑا کر دیا، یہی بات، لیکن الحمدللہ امام حسین سے جڑے ہوئے لوگ، جزاک اللہ، فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے لوگ، وہ مسلمانوں، اگر یہ بھی نہ ہو کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل ہے۔ ہم نے تو آبرو بچائی ہوئی، صلوات پڑھے ذرا محمد والا۔ الحمدللہ اس پہ کتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا۔ ہمیں سب سے اچھی جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو، میں کہا جاتا ہے رونا نہیں آ رہا تو رونے کی شکل بناؤ، جی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے تو گردن جھکا کے مسائل سن، تمہارے چھیٹے سے کم آیا۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں۔ جزاک اللہ، یہی بات، اتنے بڑے بڑے دھماکے ہوئے، لوگوں کی کھوپڑیاں اڑی ہواؤں میں، آج تک کوئی شیعہ کہیں پھٹا نہیں، اس لیے کہ ہماری تربیت ہی کچھ اور ہو رہی ہے۔ بہترین تشیع اسلام کی بہترین تصویر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ دوسروں کے یہاں اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، اسلام کی بہترین تصویر کو تشیع ہے۔ آپ اور میں جتنی ذمہ داری رکھتے ہیں شاید ہی کوئی رکھتا ہوں، مجھے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی ہے جسے تشیع کہا جاتا ہے، اور تشیع کسی شاعر کے مصرے کو نہیں کہتے جس پہ مصرع جوڑ دیا جاتا ہے۔ تشیع میں محنت ہوئی ہے، شیعت کی تعلیمات کے اوپر سرمایہ لگا ہے، ہم تک امانت کے طور پہ آیا ہے، اور امانت تو ہوتی وہ ہے جسے ویسے ہی آگے بڑھایا جائے جیسے تھی۔ وہی صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ